السلام علیکم. شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج آپ کو حکومت کا ایک مذاق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے کبوتر نے جب یہ سروے کر کے میرے تک یہ بات پہنچائی تو میں نے کہا کہ اس کو ہی سب سے پہلے شامل کیا جائے. ہوا یوں کہ کل جو 31 مئی تھی اس پہ وزارت خزانہ نے منظوری دینی تھی کہ کتنا پٹرول کم کیا جائے. جب یہ منظوری جو اسے اسمبلی بنا کے بھیجی گئی اس سے پہلے وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے 15 روپے 40 پیسہ کا پیٹرول اور 7 روپے کچھ پیسوں کا ڈیزل کم کرنے کی باقاعدہ طور پر ایک سمجھنے کی پریس ریلیز، ایسی پریس ریلیز جو کہ متعلقہ بیٹ رپورٹرز کو ہی بتائی جاتی ہے. یہ سب لوگ جو صحافت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اور وہ خبر چلا دے گی. ایک ماحول بن گیا، لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو اپریشیٹ کیا کہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اتنا ریلیف دے رہے ہیں. حالانکہ 82 سینٹ کی 82 سینٹ کی جو ہے عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، تو ایک بڑا فرق پڑنا تھا. لیکن رات 12:40 پہ جو فیصلہ 11:50 کے قریب ہوتا ہے اور 11:55-58 کے قریب وہ آپ سرکولر جاری کرتے ہیں، اگلی ڈیٹ نہیں آنے دیتے کہ کتنی کمی کی گئی ہے. کبوتر میرے نے جب اس کے بارے میں مجھے بتایا کہ وزارت خزانہ کی طرف سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جب یہ اسمبلی بھجوائی اور اس میں 4 روپے 74 پیسے اور پیٹرول اور 3 روپے سم تھنگ جو ہے وہ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا کہا گیا. اب یہ مسئلہ اچھا بھلا گمبھیر ہو گیا. 40 منٹ تک یہ نوٹیفیکیشن جو ہے نئی قیمتوں کا وہ روکا گیا اور اس حد تک یہ معاملہ گیا کہ اس میں وفاقی وزیر سب جو ہیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم ہیں وہ بھی، ان کی انٹرپشن بھی ہوئی، پھر چیف منسٹر پنجاب کی ہوئی اور بعد نواز شریف صاحب تک گئی. میرے کبوتر کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پہلے اس طرح کیا گیا کہ یہ 15 روپے سے اوپر کا بات نکل چکی ہے اور اب ہم بہت کم اگر کریں گے تو مسائل ہوں گے. اب سیاسی طور پر یہ بات اب حکومت کے خلاف جانی ہے، تو پھر درمیانہ سا فیصلہ کر کے وہی 4 روپے 74 وزارت خزانہ جیت گئی. سمجھ لیں جو انہوں نے کہا انہوں نے منوا لیا. وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ آپ خود سمجھتے ہیں، میں اس پہ کیا بحث کروں کہ وہ کیا ہوا. اب جو انہوں نے اس مذاق کو اور مذاق یہ بنوایا، حد ہوگی، خدا قسم حد ہوگی. کہ مذاق یہ بنوایا کہ وزارت خزانہ نے پرانی سمری بھیج دی جو کہ 15 مئی کو آنی تھی، وہ بھیج دی انہوں نے اور پھر اس کو دوبارہ تصدیق کے لیے بھجوایا گیا. پتہ چلا کہ یہ پرانی سمری ہے، نئی سمری تو 4 روپے 74 پیسے والی ہے. یہ پرانی ہی سمری بھجوا دے گی جو کہ منظوری کے لیے آئی. تو وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے کہا اس کو دوبارہ چیک کیا جائے. یہ کہیں او حد ہوگی خدا قسم نائلوں کی. اس پہ کیا آپ ایک وزارت خزانہ جو تھم ہے، وزارت داخلہ خزانہ، اس سے ہی تو ملک چلتا ہے، تو کیا اس کے اندر پرانی سمری 15 دن پرانی والی آگے سبمٹ کر دے گی وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو اور سیم وہی اس کی منظوری لے گی اور پرانی ڈیٹس پر. کچھ خدا کا خوف کرے، اتنی بیوقوفیاں اور بلنڈر نہ ماریں. کیوں کہ یہ پھر آپ کے روز بروز گلے اب مذاق اڑوا لیا آپ نے. پھر یہ بتائیں کہ جس نے بھجوائی ہے، جس سیکشن افسر سے لے کر ڈپٹی سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، سیکرٹری، پھر وزیر خزانہ، کوئی ایکشن ہوا ہے اس پر؟ میں مذاق بنوایا. سب کو پتہ ہے کہ فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے اور کون کرتا ہے. کافی ہے یہ بات بس. اب ایک اور چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے میرے کبوتر نے بتایا کہ وہ جو ٹویٹ ہے وہ ان کے گلے پڑ چکا ہے اور وہ منگل کو انہوں نے FIA نے طلب کیا ہے. اور میرے کبوتر کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک مقدمہ اور. آج کبوتر نے جب مجھے یہ بتایا کہ سندھ کے DG اینٹی کرپشن جو ماہانہ 7 کروڑ روپیہ جو ہے وہ لیتے ہیں رشوت کے طور پر اور پھر آگے تقسیم ہوتا ہے، انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا. کبوتر نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ تقسیم کاری جو ہے اس پیسے کی، اس میں رد و بدل ہوا جس کا خمیازہ ان کی نہ صرف سیٹ سے ہٹانا بلکہ ان کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کی صورت میں
سامنے آ چکا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جنہوں نے کرپشن روکنی ہے، جس کے ادارے نے، جس کا سربراہ خود کرپشن میں ملوث ہو، وہاں آپ کیا انصاف ڈھونڈیں گے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس باری سمت کا کوئی تعین نہیں، پتہ نہیں کب ہم گہرے کھڈے میں جا گریں گے، پتہ نہیں کیا ہونا ہے، کچھ سمجھ سے بالا تر چیزیں۔ آج کبوتر نے مجھے بتایا کہ ایک سول جج نے ایک وفاقی سیکرٹری کو قید اور جرمانے کی سزا دی بدتمیزی پر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیکرٹری چاہے وہ 20 گریڈ کا ہو، 21 ہو اور آخری 22 کا بھی ہو، ایک سول جج جو 17 گریڈ کا ہے، اس سے 16 اور 17 دونوں میں آتا ہے وہ، تو وہ اس کو قید دے سکتا ہے، بعد میں ضمانت لے لی گئی، لیکن انصاف کا ایک تقاضا جو سامنے نظر آتا ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر، اس کے یہ ایک واضح مثال ملی ہے۔ کاش ایسا ہو کہ یہ انصاف عام آدمی تک بھی پہنچے اور عام آدمی بھی اس سے مستفید ہو سکے، مانیں گے تب جب آپ عام آدمی کو بھی مستفید کریں گے۔ آج کبوتر نے اسلام آباد سے ایک بڑی خبر، صبح سے ایک شور مچا ہوا تھا کہ ویتنام کے سفیر کی اہلیہ گم ہو گئی اور نہیں مل رہی، اور وہ جو ہمارے ملک کو پتہ نہیں کہاں سے چلاتے ہیں، وہ کہاں سے، مطلب وہ لندن سے چلا رہے ہیں، مشیر داخلہ نے لندن سے پولیس کو کہا کہ ان کو ڈھونڈے، یہ کریں وہ کریں، جدید ٹیکنالوجی نے فلاں یہ وہ۔ یہاں پر جو پی ایم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ، میں اب کیا کہوں، ڈیش 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 چلے۔ تو پھر آخرکار ہوا کیا کہ ویتنام کی جو سفیر کی اہلیہ ہیں، F9 پارک میں اکیلی ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھیں، کافی دیر سے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کوئی حرکت نہیں کر رہی، کافی دیر سے یہاں بیٹھی ہوئی اور ہیں بھی غیر ملکی، تو انہوں نے پارک انتظامیہ کو اطلاع دی۔ پارک انتظامیہ نے ٹوٹے پھوٹے انگلش کے تحت وہاں تک پہنچے، بات کی، پتہ چلا کہ یہ تو ویتنام کے سفیر کی اہلیہ ہیں جن کو پورا اسلام آباد ڈھونڈ رہا ہے۔ انہوں نے 15 پہ کال کی، بتایا، پولیس وہاں پہنچی اور انہیں بازیاب کرایا، بینچ سے بازیاب کرا کے انہیں واپس بھجوایا اور وہ اپنے گھر پہنچ گئی ہیں۔ آج اسلام آباد کی دو بڑی ہنسنے والی خبریں آپ تک پہنچائی ہیں، تبصرہ بھی کیا ہے۔ آپ بھی ہنسیے، میں بھی ہنستا ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی بہانہ بھی ہنسنے کا نہیں ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ اچھا اور ٹھیک لگے تو ضرور۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، دل موجود مستقین کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں، نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔